السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ یارو اور دوستو، ہم چھٹیوں پر کیا گئے کہ پڑوس میں اودھم ہی مچ گیا، جنگ چھڑ گئی اور حالات معمول سے ہٹ گئے، اور بھی بہت کچھ ہوا۔ ترک تاریخی ڈراموں میں ورلڈ آرڈر یعنی ساری دنیا کو، دوسرے لفظوں میں اسلام کے نظام کو نظام عالم بنانا، ورلڈ آرڈر بنانا ان ترکوں کا مقصد تھا۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا مقصد یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے ہے۔ آج کی دنیا میں ورلڈ آرڈر کی گونج سنائی دیتی ہے، اور یہ گونج غیر مسلموں کی جانب سے سنائی دیتی ہے، اور سارا رائتہ اسی نظام یا ورلڈ آرڈر کے لیے ہی پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اب جنگ ہماری دہلیز تک آ پہنچی ہے، اگر نہ روکا گیا تو یہ جنگ ہمارے آنگن تک بھی ضرور پہنچے گی، اور ہمارا گھر ہے وہ بھی اس کی زد میں ضرور آ کر رہے گا۔ نظام عالم یعنی ورلڈ آرڈر اسلامی ہو یا غیر اسلامی، اس کی گونج ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، اور میڈیا کو بطور ٹول استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے فلمیں اور ڈرامے شاندار سے بھی اوپر کا ٹول ہیں اور بہترین کام کرتی ہیں، یعنی چلتا پرزہ ہیں۔ اور اسلامی نظام عالم کے لیے اگر کہیں کوئی ہلکی پھلکی آواز یا سرگوشی سنائی دیتی ہے تو وہ ترک ڈرامے ہیں، جہاں حقیقت سے قریب تر وہ اسلام کی شکل پیش کی جاتی ہے، یا کوشش کی جاتی ہے کہ شکل بہتر سے بہترین انداز میں پیش کی جا سکے۔ ترک ڈراموں کے علاوہ باقی دنیا میں، چاہے وہ ہالی ووڈ کی دنیا ہو یا پھر بالی ووڈ کی، بلکہ پاکستانی سوشل میڈیا ہو یا عالم اسلام کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں اسلامی نظام عالم کو گھیسا پیٹا، ظالم، انصاف کے خلاف اور انتہائی بد شکل اور بری صورت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ساری دنیا اسلامی نظام سے نفرت کرتی ہے، بلکہ اچھے خاصے مسلمان بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ ان ترکش ڈراموں میں سب سے بہترین ڈرامہ ڈیرلش ایرترول رہا ہے، جس میں ایرترول نے پہلے سیزن میں اپنی ریاست کا خیال پیش کیا تو اسے اپنے ہی بھائی گلداروں یعنی گندوغدوں سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر ڈیرلش ایرترول اسلامی نظام انصاف، جہاد اور جدوجہد کو بڑے ہی اعلیٰ انداز میں پیش کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے نقصانات بھی ہوتے ہوئے دکھاتا ہے، پھر وہ قبیلے کا تباہ ہونا ہو یا اپنوں پیاروں اور محبوب لوگوں کا بچھڑنا اور شہید ہونا ہو۔ اور اس راہ کو اپنا مقصد بنانے والوں کو بہترین رہنمائی فراہم کرنے والی چیز بن گیا۔ اور چونکہ پوری دنیا ننگا پن، سیکس اور اس طرح کی چیزیں یعنی بے حیائی کی چیزیں دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکی تھی، لہٰذا ایک باپردہ، باحجاب اور انسانی فطرت کا قریب ترین مزاج سے آشنا چیز سامنے آئی تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور ڈیرلش ایرترول دنیا بھر میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ اس ڈرامے میں پیش کیے گئے حالات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ مقصد جتنا بلند اور اعلیٰ ہوگا، مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور قربانیاں بھی اتنی ہی زیادہ اور بڑی دینی ہوں گی اور برداشت کرنی ہوں گی۔ آج کل ہمارے پاکستانی آفیشلز ہی نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے سرکردہ رہنما اسلامی فوج اور اسلامی اتحاد کی بات کرتے ہوئے اور اس کو بنانے کی دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ ضرورت تب مزید اہم ہو جاتی ہے اور ضروری ہو جاتی ہے جب دشمن آپ کے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکا ہو، اور یہ دشمن بھی کوئی عام دشمن نہ ہو بلکہ ایک لمبا چوڑا اژدہا ہو جو آپ کو اپنے پھن کے نشانے پر لیے ہوئے ہو اور اپنے جسم میں آپ کو لپیٹنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور بہت سارے چکر وہ آپ کو دے بھی چکا ہو، اور زیادہ دن نہ گزرتے ہوں کہ ایسا ہونا ممکن بھی ہو جاتا ہو۔ لہٰذا اسلامی بلاک کا بننا اور اسلامی اتحاد کا وجود میں آنا اس وقت بے حد زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے، اور تمام مسلمانوں کو اپنے تمام قسم کے اختلافات ایک طرف رکھ کر اور معاملات کو سمیٹ کر اس اسلامی اتحاد میں جوڑنا اور شامل ہونا نہایت ضروری ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ڈیرلش ایرترول میں یہ دیکھا ہی ہے کہ یہ چیز آسانی سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا اور بہت سی پریشانی بھی اٹھانی پڑیں گی، اور سب سے اہم یہ کہ غداروں سے بھی پالا پڑے گا، جبکہ اپنے لوگ پیٹھ بھی دکھائیں گے، اور بعض اوقات یہ آپ کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور دشمن تو خیر آپ کے خلاف کھڑا ہی ہوا ہے،
اور یہ ساری چالیں دشمن ہی چل رہا ہوگا، کیونکہ دشمن کو کسی بھی صورت میں مسلمانوں کا اتحاد قابل قبول نہیں ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ جس دن مسلمان اکٹھے ہو گئے اس دن ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، لہذا دشمن بھی ہمیشہ آپ کے خلاف کھڑا رہے گا۔ تو اگر اس طرف کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو تمام مسلمانوں کو اپنے تمام تر اختلافات ایک طرف رکھ کر اس میں شامل ہونا چاہیے ہے، اور اسے ہر ممکن طور پر مضبوط، طاقتور اور توانا بنانا چاہیے ہے، بلکہ اپنا تن من دھن قربان کر دینا چاہیے۔ دہلیز ارطغرل کے بعد کالج عثمان شروع کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ارطغرل غازی جو کوشش اور محنت کر گئے ہیں اب اسے بنیاد بنا کر ایک ریاست کھڑی کی جائے، اور اس ڈرامے کے یا عثمان غازی کی زندگی پر بنائے جانے والے اس ڈرامے کے اب تک 6 سیزن سامنے آ چکے ہیں، اور 7واں سیزن اب آنے والا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بات چیت کرتے چلتے ہیں۔ کالج عثمان کی آخری قسط یعنی 6 سیزن کی آخری قسط کمال کی رہی، ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ رہی۔ خاص طور پر اگر کہانی اور واقعات کی بات کی جائے تو سب کمال کے رہے۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ اب تو کالج عثمان کی قسط بس آدھے گھنٹے میں ہی پوری ہو جاتی ہے، یعنی واقعات اتنے ریپیٹ کیے جا چکے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے اور ہم اس کو آدھے گھنٹے میں آگے کرتے اس کو دیکھ لیتے ہیں، مگر یہ والی قسط ان لوگوں نے بھی پوری دیکھی اور بغیر آگے پیچھے کیے دیکھی، اور اس پر تحسین کے یعنی تعریف کے ڈونگرے برسائے گئے۔ بات کی جائے اگر عثمان غازی کی یا بالا خاتون کی تو دونوں ہی باکمال، لاجواب اور بے مثال رہے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں رہے گی کہ سیزن ختم ہوتے ہی بلکہ سیزن ختم ہونے سے پہلے ہی بالا خاتون کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بار پھر یہ بحث یا یہ بات چیت شروع ہو گئی تھی کہ کیا بالا خاتون اگلے سیزن میں موجود ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور اس حوالے سے عرب سوشل میڈیا نے تو کافی زیادہ افواہیں پھیلائیں کہ آنے والے سیزن میں بالا خاتون شامل نہیں ہوں گی اور معلوم خاتون کو ایک بار پھر واپس لایا جائے گا، یعنی عثمان غازی کی ایک بیگم جائیں گی تو دوسری بیگم کی واپسی ہوگی، اور اس حوالے سے ترک سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ بات چیت چلی۔ لیکن اس کے بعد صوفیہ خاتون کے کردار ادا کرنے والی خاتون نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اور صحیح بات اگر کہی جائے تو یہ کالج عثمان کی انتظامیہ نے ہی اپلوڈ کی، جس میں یہ خاتون یہ دکھا رہی ہیں کہ وہ اپنے کردار کے لیے کیسے تیار ہوتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں انہوں نے بالا خاتون کو بھی شامل کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بالا خاتون کی تعریف کی ہے کہ یہ چھوٹی معصوم سی بچی تھی جب پہلے سیزن میں آئی تھی اور ہمارے سے یہ کام سیکھا کرتی تھی، اور آج یہ اپنی اداکاری سے ہمیں حیران کر رہی ہے اور ساری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی سارے تاریخی جملے کہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی رہی کہ جب سیزن ختم ہو گیا اور تمام اداکار چھٹی پر چلے گئے تو سیٹ پر عثمان، بالا، صوفیہ اور ان کے علاوہ 1-2 کردار مزید رہ گئے تھے، اور جو رہ گئے تھے انہیں چھٹی 2-4 دن بعد دی گئی۔ یہ تمام چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ آنے والے سیزن میں بالا خاتون موجود رہیں گی، اور معلوم خاتون کی واپسی کی فی الحال کوئی امید نہیں ہے، اور اگر وہ آئیں بھی تو کوئی دوسری عورت آئے گی۔ بہرحال مختصر یہ کہ بالا خاتون کہیں نہیں جا رہی، اور وہ آنے والے سیزن میں بھی اس ڈرامے میں شامل رہیں گی۔ اگر بات کی جائے عثمان غازی کی تو عثمان غازی آج کل چھٹیوں پر ہیں، اور ان کی کچھ تصویریں ایسی سامنے آئی ہیں جنہوں نے ہلکی پھلکی داڑھی کو بھی منڈوا دیا ہے، اور یہ چیز کالج عثمان کے مداحوں کو پسند نہیں آئی، اور اس پر انہوں نے کافی زیادہ سوشل میڈیا پر شور بھی مچایا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ عثمان غازی کے مقابلے میں اگر ارطغرل غازی کو دیکھا جائے تو ارطغرل غازی نے ہر سیزن میں ایک نئی لک پیش کی تھی، یہاں تک کہ آخری سیزن میں تو انہوں نے خود کو ایک بوڑھے شخص کے طور پر بھی پیش کیا تھا، مگر عثمان غازی نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور اس ڈرامے کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عثمان غازی کی ایک تو کہانی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، دوسرے خود اس کردار میں بھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی، اور جیسے ہی یہ کردار سیزن 1 میں تھا ویسے ہی یہ کردار آج بھی موجود ہے، اور جب تک ان چیزوں کو درست نہیں کیا جائے گا اور عثمان غازی کو ایک بڑی عمر کا شخص نہیں دکھایا جائے گا تب تک یہ ڈرامہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور تب تک یہ کہانی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور تب تک لوگوں کو یہ سب کچھ پسند بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ اب تک ہمارے پاس جو تازہ خبریں آئی ہیں ان کے مطابق اس ڈرامے میں جو بنیادی کردار ہیں یعنی عثمان غازی، بالا خاتون، ترگت غازی وغیرہ وغیرہ، ان کرداروں کے علاوہ جو سائیڈ کردار ہیں، مثال کے طور پر چھوٹا جرکوتائی ہو گیا، عائشہ ہے، حلیمہ ہے، اور اس کے علاوہ جو مزید چھوٹے بڑے کردار ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کردار اب شامل رہیں گے، یعنی آنے والے سیزن میں بھی موجود رہیں گی۔ یہ تو ہوئی کالج عثمان کی بات چیت، اور اب آنے والے ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے بات کریں گے، سلطان الفاتح کے حوالے سے بات کریں گے، اور آنے والے سیزن میں مزید جو تاریخی ڈرامے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ خاص طور پر سلطان الفاتح کے حوالے سے کافی ساری خبریں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، تو ان تمام موضوعات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔